جس میں ہمارے ساتھ شامل آپ کے سامنے مزمل ہیں. پلیز گیو ہم اے بگ ہینڈ. اور رضا رومی ہیں. پلیز گیو ہم اے بگ ہینڈ ٹو. اور آئی ول اوپن دی فلور. ان سے پہلا سوال میں مزمل سے شروع کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھ لیا کہ ہمارے جتنا ایکسٹریمزم ہر کسی چیز میں شدت پسندی ہے، شدت پسندی بہت ہے، چاہے وہ ریلیجن کی ہو چاہے وہ پالیٹکس کی ہو، اور کوئی ایک دوسرے کی بات سننا نہیں چاہتا. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ پلیز. تھینک یو ایوری بڈی فار جوائننگ اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں، آپ نے ایک براڈ سوال پوچھا ہے جس کا جو اگر اس کا فریم ورک ہم دیکھیں تو اس میں رویے بھی ہیں اور انٹالرنس، پولیٹیکل انٹالرنس بھی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک ہم ٹیررزم کی اگر بات کریں یا ایکسٹریمزم کی بات کریں پاکستان میں، سو اٹ جسٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دی ایئر. اس کی کچھ نہ کچھ بیسز جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، وہ اس کو ڈسکس کیے بغیر ہم ان رویوں تک پہنچ جائیں تو وہ ایک بہت بڑا بائی پاس ہو جائے گا. سو انیشلی دنیا بھر میں جو تحریکیں چلتی ہیں سیاسی طور پہ، جو کولڈ وار کے دور میں چل رہی تھیں، اس دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب دہشت گرد تنظیمیں یہاں پر پنپنا شروع ہوتی ہیں تو وہ صرف اور صرف بندوق کے زور پہ نہیں بلکہ عقائد بھی اپنے ساتھ لے کر آ رہی تھیں، اور ایک بہت بڑا بریڈنگ گراؤنڈ بن گئی پاکستان کے بہت سے علاقوں کے اندر جہاں ریکروٹمنٹ کیمپس لگتے تھے کھلے عام. اس کے علاوہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1947 سے 1971 تک تقریباً 25 سال بنتے ہیں. پاکستان میں کل مدارس کی تعداد 900 تھی، 900. 20 سے 25 سالوں میں 900 مدرسے ہم نے بنائے. تب بھی ہم ایک مسلمان ملک تھے، سب مسلمان تھے، یہاں پہ کسی کا آئیڈیالوجی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. 1971 سے 1988 تک کوئی گیس کر سکتا ہے کتنے مدرسے بنے ہوں گے پاکستان میں؟ 37,000. یعنی کہ 25 سالوں میں 900 بنائے، اگلے 18 سال میں 32,500 سے بھی زیادہ مدارس کا ایڈیشن ہو گیا. تو اتنا ہمیں جو ایک دم سے اسٹیرائڈ لگانا پڑا آئیڈیالوجی کو، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیا لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں پر مدارس نہیں ہیں جانے کے لیے، یا لوگوں کا یہ حقیقی مطالبہ تھا کہ ہماری جو دین کی تعلیم ہے اس میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، اس کی بہتری کے لیے ضیاء صاحب پلیز آپ مدرسے کھول کے دیں ہمیں؟ ایسا نہیں ہوا. میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. چھوٹی سی بیلٹ پہ 4,000 مدرسے بنائے گئے، جہاں پر نہ دین کی خدمت کرنے کے لیے اور نہ دین سمجھانے کے لیے کوئی آتا تھا، بلکہ صرف اور صرف جو اس وقت کی پالیسی تھی ضیاء الحق رجیم کی. آج سے چند دن پہلے 5 جولائی کو وہ دن بھی آیا جس دن ہم نے جو ہے وہ کومیموریٹ کیا ان کے حسین دور کو. پنجابی میں کہتے ہیں جان تری نو رونے پہ ہیں، ابھی تک انہیں کی جان کو رو رہے ہیں. تو یہ جو 37-38 ہزار مدارس تھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ معاشرے میں نہیں ہوگا؟ یہ وہ ملک ہے جہاں 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر بیٹھا ہوا ہے. پاورٹی اگر ورلڈ بینک کا فگر لیں تو اس وقت 43% سے آگے چلی گئی ہے. دیٹ مینس 1 out of 2 people in Pakistan is below poverty line as per the international threshold. تو جب ایک بچہ جس کے والدین اس کو ایک اچھے اسکول میں نہیں بھیج سکتے، وہ کسی آئی وی لیگ میں نہیں پڑھ سکتا، وہ ایل جی ایس بیکن ہاؤس میں نہیں جا سکتا، وہ لمز نہیں جا سکتا، تو سب سے پہلا شکار اس بچے کا کون کرے گا؟ ایک ایسا سیمیناری جہاں پر شیلٹر بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا. بس یہ نہیں پوچھنا کہ بچے کو مار کیوں رہے ہیں، اس کی ہڈیاں کیوں توڑ دیں، یا کسی دن وہ واپس کیوں نہیں آیا. دیٹس دا کاسٹ آف اٹ وچ ہیپنز ایوری ادر ڈے. اور اتنے ٹرامیٹک ایونٹس یہاں پر ہوتے ہیں کہ ایک بچہ جو اس معاشرے میں تعلیمی اعتبار سے برداشت کرتا ہے، اس کے بعد یہ اس سے امید رکھنا کہ وہ نارملی بیہیو کرے گا، اٹ از ایبسلیوٹلی ڈیلوژنل. کیونکہ جتنا ٹارچر اور وائلنس وہ دیکھ کے بڑا ہوتا ہے، جو ہم نے بھی دیکھا ہے اپنے اسکولوں کے اندر. مجھے آج بھی بہاڑی کا وہ کیس نہیں بھولتا جس میں 8 سال کا ایک بچہ جس کو ایک جناب نے مدرسے کے اندر پنکھے سے الٹا لٹکا دیا تھا، اور لٹکا کے چلا گیا، نابینا تھا بچہ، بجلی آ گئی، پنکھا چلنا شروع ہو گیا، اینڈ ہی ڈائڈ لائک دیٹ. سو I could never forget such incidents. اور میں نے اس پہ بات بھی کی شروع سے، اس دور میں جب ٹی ایل پی کا بھی اس جگہ پر عروج تھا، تب بھی لوگوں نے کہا کہ یار اپنی جان کیوں تم ضائع کرنا چاہتے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈومینیشن ان لوگوں کے پیچھے کھڑی ہو کے اس دور کی رجیمز نے کریٹ کی، اس کے آگے میں اور آپ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہے. ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں امن کی یا پیس کی ریلیاں نکالتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بندوق تھی. مونوپولی اینڈ وائلنس جس کے پاس ہوگی وہی معاشرے میں تھاٹ کو گائیڈ کرے گا بیسکلی. تو یہ چند تنظیمیں جو بننا شروع ہوئیں، انہوں نے پرتشدد نظریات کو اتنا پروان چڑھا دیا
آج بھی آپ کے پاس JUI کی طرح کی پارٹیاں ہیں جو کھل کے پبلک میں آ کر یہ بولتے ہیں کہ 18 سال سے نیچے کی بچی سے میں شادی کروں گا، جو روک سکتا ہے وہ روک کے دکھائے مجھے. پارلیمانی لوگ ہیں نا، وہ کوئی ٹیررسٹ آؤٹ فٹس تو نہیں ہیں. پاکستان کے اس وقت 53,000 مدرسوں میں سے 65% ایک JUI کے ہیں. جسٹ اے سنگل پارٹی اونز 65% آف دی ایکو سسٹم اینڈ ہی از این انٹچیبل گائے. کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. پچھلے آرمی چیف باجوہ صاحب کی وائف نے کال کر کے مولانا صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی مہربانی ہے، میرے شوہر کی جان خطرے میں ہے، آپ کی وجہ سے واپس چلے جائیں. دا اسٹرانگیسٹ گائے ان دا کنٹری از افریڈ آف دیز گائز. تو اگر ہم یہ بات کریں کہ نہیں جی اگر آج ہم فیصلہ کر لیں ایڈیالوجی ختم ہو جائے گی، جماعتیں ختم ہو جاتی ہیں، TLP کو دبا دیا عارضی طور پہ وہ واپس آ جائے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گی، سوچ نہیں ختم ہوتی. تو اس کو پہلے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اس کی جو بیسز ہیں وہ پہلے دن سے ایک بچے کے دماغ کو برین واش کر کر کے، کیونکہ ہم امپلائمنٹ نہیں دے رہے. جو سب سے نکما بچہ ہے گھر کے اندر، اسے کہتے ہیں کہ تم وہ کتاب پڑھو جو سب سے زیادہ عظیم ہے. اس سے بڑی زیادتی ہے کوئی جو ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. انٹیلیجنٹ بچوں کو ہم باہر بھیج دیتے ہیں اور مدارس میں ان کو بھیجتے ہیں جو کمپیٹنٹ نہیں رکھتے ہمیں. تو پھر ایک ایسا مائنڈ پیدا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہ عورت سڑک پہ نظر آنی چاہیے، نہ مائنورٹیز کو زندہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مجھ سے اختلاف کرے اس کی میں نے گردن کاٹنی ہے، اس سے نیچے پہ میں بات نہیں کروں گا. تو مزمل یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک آپ نے کہا ہے وہ سوچ وہاں سے بن رہی ہے. لیکن میں رضا آپ سے نیکسٹ سوال یہ کروں گی کہ کیا صرف یہی ریزن ہے جی سوچ کے پیچھے؟ بہت شکریہ ہما، آلویز اے پلیجر. اور میرے خیال سے مزمل نے بڑی زبردست طریقے سے جو رول ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ مدارس کی پالیسی یا مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے کی ریاستی پالیسی جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور میں اس کو نہیں دہراؤں گا، اور آپ کی بات درست ہے کہ صرف یہ وجہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. مگر اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، سورسز جسے ہم کہتے ہیں انتہا پسندی کی. اس میں جو ہماری سو کالڈ سیکولر ایجوکیشن یا سرکاری اسکولوں میں یا جو ٹیکسٹ بکس جو ہے، کریکولا جو ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے ایک انتہا پسند سوچ کو فروغ دینے کا، آبیاری کرنے کا. اس میں بھی آپ نے جیسے یہ مزمل نے جو باتیں کہیں کہ نان مسلم جو لوگ ہیں پاکستان کے، ان کی شہریت کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر بہت سے ایسے امور یا شعبہ جات ہیں زندگی کے، اس میں ریاست کی اور شہریوں کی کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے، ان کا سوشل کانٹریکٹ کیا ہونا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں تو بالکل ہمارے تعلیمی نظام جو ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارے ان پڑھ سو کالڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ نظریاتی معاملات سے پاک ہوتے ہیں، جو کہ نظریہ جو کہ مطالعہ پاکستان انسٹل کرتا ہے. ابھی تو کچھ سنا ہے کہ ٹیکسٹ بکس میں شاید ریویژن کچھ جاری ہے، لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ بہت سے جو ہمارے مضامین ہیں، دیکھیے ایک تو جو اردو کا مضمون ہے، میں خود 1980s میں اسکول میں تھا تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کریکولا ہمارا چینج ہوا. حتیٰ ہمیں تو عربک بھی ایک دن اعلان کر دیا گیا کہ آپ نے عربی پڑھنی ہے. اب پہلے کبھی نہیں پڑھی ہوئی تھی عربی، تو 2-3 سال ہم رٹے لگاتے رہے، ٹیوشنز لیتے رہے، اور پھر بعد میں وہ پالیسی بھی بدل دی گئی. وہ کیوں کیا گیا؟ وہ سارا اس وقت ایک ریاست کی جو پالیسی تھی کہ تعلیم کو ایک خاص پروپیگنڈا، ایک خاص نظریاتی ریاست کو بنانے میں مددگار ثابت کیا جائے. تو ایک تو وہ بہت بڑا سورس ہے. مدارس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کا ہے. دوسرا جو ہمارا بہت بڑا سورس ہے وہ بیسکلی ہمارا جو میڈیا ہے. دیکھیے یہ ہم سیفما کے آڈیٹوریم میں ہیں تو اس لیے ضروری بات بنتی ہے کہ میڈیا نے بھی اسی طرح کے جو نظریات ہیں ان کی ترویج کی ہے. جب یہ ساؤتھ پنجاب میں مدارس بن رہے تھے، جو ڈیٹا مزمل نے بتلایا، ہزاروں کی تعداد میں مدارس، یہ افغان جہاد کا زمانہ تھا، اور پاکستانی ریاست کو یہ ضروری تھا کہ لوگوں میں جو ہماری پالیسی تھی، افغان پالیسی، اس کی سپورٹ میں یہ پورا ایک پروجیکٹ
جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو میڈیا تھا، مین اسٹریم میڈیا، اس وقت تو اخبارات ہی ہوتے تھے، وہ بھی وہیکلز بن گئے تھے انتہا پسند سوچ کو فروغ دینے کے لیے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کہ اگر ابھی شور بہت سارے لوگ جو کہ ذرا باقی تو بہت نوجوان ہیں، پیچھے آپ کی پیدائش سے پہلے کی باتیں شاید، کہ ہر روز جو ہے ہمارے قومی اخبارات میں طالبان کی تعریف و توصیف میں مضامین چھپتے تھے کہ وہ غازی پراسرار بندے ہیں. بعد میں نے دیکھا ٹی ٹی پی کے لیے بھی تعریفیں چھپی. آج جس کو دشمن بنایا ہوا ریاست نے، فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج اور یہ اور وہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک الگ پالیسی ہے، ریورسل کی کرتی ہیں اسٹیٹس، لیکن لوگوں میں تو آپ نے اس کی ترویج کی. اور ایسے کالم نگاروں انہوں نے داعش کی تعریف میں بھی آرٹیکلز لکھے ہیں. تو یہ پھر بعد میں جب ٹی وی انڈسٹری ڈی ریگولیٹ ہوئی 2002 میں، اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو اخبارات میں جو کچھ چھپتا تھا، وہ پھر میس میڈیا کے تھرو اس کی سرکولیشن سٹارٹ ہو گئی. ٹی وی پہ بھی آپ کو پتا ہے دن رات جو ہے وہ طالبان ہمارے بھائی ہیں، بھٹکے ہوئے بھائی ہیں، ان کو گلے لگا لیں، ان کے دفتر کھول لیں، ان سے ڈائلاگ کریں. پتہ نہیں کتنے ڈائلاگ کیے، کوئی 20-30 بار ڈائلاگ ہوئے، اور وہ مارتے گئے لوگوں کو، اور ابھی بھی وہ مار رہے ہیں. اب سمجھ میں آئی ہے کہ جی یہ تو افغان طالبان اور پاکستانی طالبان اصل میں ایک ہے. ہم تو 20 سال سے یہ کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ تو غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ افغان طالبان تو اچھے طالبان ہیں، گڈ اینڈ بیڈ طالبان، فکشن کریٹ کی. تو یہ دوسرا سورس ہے. اور تیسرا جو اہم سورس ہے وہ ہمارے، دیکھیے آئی ہیو ٹو سے دس کہ مدارس کی بات تو بالکل ویلڈ ہے اور 100% میں اگری کرتا ہوں. لیکن اگر آپ ہمارے دیکھیے کہ ہمارے ہاں مساجد کو بھی، جسے کہنا چاہیے بے دریغ ایک اجازت دی گئی ہے. بہت سے اسلامی ممالک ہے جہاں پہ جانے کا مجھے اتفاق بھی، آپ میں سے کچھ لوگوں کو بھی ہوا ہوگا، مصر فار ایگزامپل، ترکی ہے، یو اے ای، سعودی عربیہ، جہاں پر یہ جو جمعے کا خطبہ ہے وہ ریگولیٹڈ ہوتا ہے. آپ پہلے اس میں جو ہے اسٹیٹ اس کی کوئی نہ کوئی ریگولیشن کرتی ہے، اوور سائٹ کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا. میں نے خود اپنے جسے کہتے ہیں جو نوعمری کے سال جو تھے، اس میں نے خود یہ چیزیں امبائب کی ہیں کہ بھئی کفار کو جہنم رسید ہو جانا چاہیے، نان مسلمز جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. میں جب پڑھنے گیا تھا ہما، میں بہت ینگ تھا جب مجھے باہر پڑھنے کا موقع ملا، اور میں جب پہنچا انگلستان تو میں سچ میں سمجھتا تھا کہ نان مسلمز جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اور مجھے بڑے افسوس ہوا دیکھ کر کہ بڑے اچھے اچھے لوگ تھے میرے کلاس فیلوز، وہ لوگ جنہوں نے میری مدد کی، میرے ہاسٹل میں سامان رکھا، جو استاد پڑھانے آتے تھے. تو میں رات کو سوچتا تھا کہ دیکھو کتنے اچھے بیچارے، لیکن یہ تو دوزخ میں جائیں گے. کیونکہ میں بالکل برین واش تھا. میں نے اسلامیات کی سبق مجھے پڑھایا گیا تھا، ہمارے ٹیچر تھے اسکول میں، اور جو قاری صاحب ہمیں پڑھانے آتے تھے وہ ہمیں یہی باتیں سکھاتے تھے. تو مجھے تو میں تو مدرسے میں نہیں گیا مزمل، میں صرف آپ کی بات ہی کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور میں خود اس کا اور مجھے اس سب چیز کو ان لرن، جسے انگریزی میں کہتے ہیں، کرنے میں کئی سال لگے. کتابیں پڑھی، کالج میں پڑھا، وہ شروع میں تو بہت ہوا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کیسے مسلمان تو افضل ہوتے ہیں. تو ایک یہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے برتری کا، سپریمیسسٹ آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے، وہ پھر معاشرے کے دیگر طبقات اس میں ایک تو نفاق پیدا کرتی ہے، اور یہ جو ہم وائلنس دیکھتے ہیں، وربل وائلنس، ایکچوئل فزیکل وائلنس، وہ اور مائنورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آتا ہے. اور چوتھا جو سورس ہے وہ آپ کا شعبہ ہے ہما، وہ قانون. جس طرح سے قوانین کو یہاں پہ ترتیب دیا گیا، مرتب کیا گیا ہے. دیکھیے اول دن سے یہ جو قرارداد مقاصد پاس کی تھی 1940s میں پاکستان بننے کے بعد، وہ ایک جیسے کہنا چاہیے ایک پولیٹیکل سمجھوتا، ایک نوزائیدہ ریاست ہے، اور وہ اپنی شناخت ڈھونڈ رہی ہے. بعد میں اس کو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں آرٹیکل 2A کے طور کے اوپر اس کا پریمبل بنا دیا گیا. پریمبل ہونا چاہیے تھا قائد اعظم کی تقریر، جنہوں نے اس ملک کو بنایا. 11 اگست کی تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا کہ سب شہری برابر ہیں، آپ مسجد میں جائیں، مندر میں جائیں، آپ کے مذہب کا ریاست سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو اس میں مسلم، نان مسلم، شیعہ، سنی، جو بھی فرقہ ہو، سب برابر ہیں.
اسٹیٹ کے لیے، لیکن اس کو بنا دیا گیا مینڈیٹری. پھر ایسے قوانین میں تبدیلی آئی گئی، حدود آرڈیننس آئے اور گواہی کے قوانین، قصاص دیت کا قانون. آج ہر کوئی شور مچاتا ہے جی فلانے امیر کا بیٹا جو ہے وہ گاڑی میں، کیا اس کا نام، سمرو، شاہ رخ سمرو کے کیا نام تھا، کہ جی اس کو چھوٹ مل گئی، وہ بھی باہر آ جائے گا. آپ لوگ اس کی روٹ میں نہیں جاتے کہ کیسے اس کو چھوٹ ملتی ہے. چھوٹ اس لیے ملتی ہے کہ ہم نے مذہب کے نام کے اوپر ایسے قوانین بنائے ہیں جہاں پہ جس کے پاس سرمایہ ہے، طاقت ہے، دولت ہے، وہ چھٹ جاتا ہے سیریس سے سیریس پنشمنٹ سے، کیونکہ خون بہا میں معاف کر دیتے ہیں. یعنی کہ لڑکیوں کو قتل کیا جاتا ہے، سو کالڈ ڈس آنریبل کلنگ ہوتی ہے، تو ان کے والدین. لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا کروں گی کہ اسی قانون نے آپ کی وہ جو بلاسفیمی میں لوگوں کو رہا بھی کیا ہے. سپریم کورٹ نے جا کے کیا ہے اس کیس میں، تباہ کیس ہوا، کیا کچھ پازیٹیوٹی ہے، اتنا ڈارکنیس نہیں ہے. نہیں وہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ نے چونکہ پریشان ہو جائے گی آڈینس. نہیں دیکھیں، میں نے تو آپ کو یہ لے آؤٹ کی ہے کہ کوئی بھی آگے عمل کے لیے، جیسے آپ نے بات کہی، ہمیں ان سب محاذ جو ہیں ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا. سوچ تو سب سے ہے. جیسے مزمل کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک وقت تھا کہ I just given up until I saw a young people like مزمل جو کہ اتنی ریسرچ اور اتنی محنت کے ساتھ لوگوں کی سوچ بدلنے کا کام کر رہے ہیں، اور ان کی جو ویڈیوز ہیں، نظریات جو ہیں، وہ ینگ لوگوں میں لوگ سنتے ہیں، مقبول ہیں، اور یہ کہ اثر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ there is space. تو میں مزمل آپ کی طرف آؤں گی. اس پہ آپ مجھے بتائیں، آپ نے ابھی بڑا اچھا بتایا کہ ایک us and them، ایک پنک فلوئڈ کا گانا بھی تھا us and them، تو ایک وہ بنتا جا رہا ہے کہ ایک ہیں جو آئی وی لیگ میں جا رہے ہیں، ایک ہیں جو مدرسے میں بیٹر ہو رہے ہیں، پھر بیچ میں یہ ایک قسم کا us and them بن گیا. اور یہ ہمارے ریلیجس میں بھی ہو رہا ہے. کئی لوگ ہیں وہ بہت پرو ریلیجس ہیں، ریلیجس پارٹیز ہیں، اور اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ ہماری بات کرتے ہیں، سوشو اکنامک کی بات کرتے ہیں، تو وہ ایک us and them بنتا جا رہا ہے. میرے خیال میں آپ یہ کلیئر کریں کہ میڈیا، آج کا میڈیا جو پاکستان کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، جو آپ جیسے لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب آپ وہ جو اسپیس تھی نا us and them میں جو ڈفرینسز تھے ان کو کم کر رہے ہیں. آپ نے فورم دیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں میڈیا کو ایک پازیٹیو رول میں دیکھ رہی ہوں. دیکھیں، اس میں جو مین اسٹریم کنونشنل میڈیا ہے اس سے بہت سے لوگوں کی امید ہوتی ہے. رضا صاحب نے بھی بات کی، اور ہم بھی آئیڈیلی یہی بات کرتے ہیں کہ جو ایکچوئل ٹروتھ ہے وہ دکھانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 70-80% چینل جو ہیں وہ پلاٹ بیچنے والوں نے خرید لی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا دور دور تک صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. رضا صاحب بھی جانتے ہیں اس بات کو، ٹی وی پروگرامز میں آتے رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک مینیجر ہائر کرتے ہیں، وہ 15-20 لوگوں کا پول ہوتا ہے، انہی میں سے وہ چمچ گھما کے نا لسی بنا کے ایک نیا چینل کھول دیتے ہیں. وہی پہلے ری برانڈ ہو کے آ جاتے ہیں، وہ وہی باتیں کرتے ہیں، وہ نئے پروموز بنتے ہیں کہ اب سچ میں بتاؤں گا، دیکھنا رات کو 8 بجے کیا ہوتا ہے. اور ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں. کوئی سچ بولے گا سینسر ہو جائے گا اگلے دن. تو بات یہ ہے کہ وہ، میں ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں نیل پوسٹمین کی ڈیفینیشن، دیٹ دا فنکشن آف میڈیا از ٹو گیدر این آڈینس اینڈ سیل اٹ ٹو این ایڈورٹائزر. That's the entire function. Apart from that, whatever we are discussing is an ideal that we wish could happen, but it doesn't happen like that. تو پھر اس میں جو آپ نے سوال کیا کہ اگر ہوپ کہاں سے آئی، ہوپ آئی انکنونشنل مینس سے. جو مین اسٹریم یا پھر ریاست کی چھتری کے نیچے آپریٹ نہیں کر رہا میڈیا، اس کے ذریعے آ گئی. اب اس کے بھی ڈاؤن سائڈز ہیں، اس میں فیک نیوز بھی ہے، اس میں ریٹرک بھی بہت زیادہ ہے، یا اس میں ریڈیکلزم بھی اتنی تیزی سے پھیلتا ہے جتنی تیزی سے آبجیکٹیوٹی پھیلتی ہے. سو اٹ از اے ڈبل ایجڈ سوارڈ. اس کا نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے. لیکن وہاں جب تھوڑا سا ڈی ریگولیٹڈ میڈیا آیا جس میں لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، آپ پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ جائیں، کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو سیریس میڈیمز جو ہیں وہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کنسسٹنٹ مینرزم جو ہے وہ پریکٹس ہونا شروع ہوا، تو وہاں کچھ نہ کچھ آپ امید دیکھ سکتے ہیں. لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی یوٹیوبر بھی ہے نا لیٹس سے، یا پھر کوئی پبلک اسپیکر ہے، میس کمیونیکیٹر ہے، وہ پہلے آ کر یہ نہیں سوچتا کہ میرے عقائد کیا ہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ بکے گا کیا، چل کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہ نظریاتی اعتبار سے ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جن کی کیمرے کے سامنے آگے بورڈ پالشی کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بیچیں گے نا تو ویوز زیادہ آئیں گے، ویوز زیادہ آئیں گے تو ڈالر زیادہ آئیں گے، ڈالر زیادہ آئیں گے تو پھر بڑے بڑے فارم ہاؤس بنیں گے، اور اس کے بعد میں الیکشن بھی لڑ لیں گے، جلسوں میں کھڑے ہو کے ہاتھ لائیں گے عوام کو. تو اسی وجہ سے مارکیٹ انالیسس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے. دس از پیورلی اے ٹیکنوکریٹک ایکسرسائز.
اس میں کوئی بھی حق سچ کی جنگوں والی جو باتیں جس میں ہم اور آپ الجھ جاتے ہیں ان کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا. وہ ذاتی محافل میں بیٹھ کے ویوز کو اور پے آؤٹس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک حق پہ کھڑا ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ باطل ہے. تو بات یہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی منی میکنگ مشینری ہے جس سے آپ اگر کچھ مل جائے تو بہت اچھا ہے, نہ ملے تو اتنا ہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا اس سے. اسی لیے جہاں پر اسٹیٹ کو چپ ان کرنا چاہیے وہ یہی ہے نا کہ جو ڈینجرس نظریات پھیل رہے ہیں, بیکاز یہ بھی ایک ڈیلوژن ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر جو جس کا دل کرے نا اسے کہہ دینا چاہیے. بھئی میں اگر آج چوک میں کھڑا ہو کے یہ کہہ دوں کہ بھئی جتنی مائنورٹیز ہیں ان کو ختم کر دو آج سے, یہ میرا فریڈم آف اسپیچ ہے, آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے. بات یہ ہے کہ if I am saying something which is contrary to civil liberties, I should shut up first. Because اگر آئرن ہینڈ سے لوگوں کی فریڈم اور سول لبرٹی کو پروٹیکٹ نہ کیا, وہی کارل پاپر والا جو ڈائلما ہے کہ ٹالرنس ٹوورڈز انٹالرنس بریڈز انٹالرنس ان دا سوسائٹی. اگر عدم برداشت کو برداشت کرنا شروع ہو گئی تو سب لپیٹ دیا جائے گا. جو ہم نے دیکھا ہے 20ویں صدی کے اندر یورپ کے اندر کیا ہوا, نیشنلزم کے نام پہ مسولینی کی طرح کے اور ہٹلر کی طرح کے لوگوں نے کیا کیا, انتخاب لڑکے ہی آئے تھے اور کیا کر کے آئے تھے, ایک انیبلنگ ایکٹ پاس کیا اور کہا کہ آئندہ کوئی اور جو ہے نا وہ قانون سازی نہیں کر سکتا, یہ صرف ہمارا حق ہے. انہی مینز کو استعمال کیا اسی سسٹم کو رول بیک کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو قانون سازیاں ہوتی ہیں وہ ویسے آن پیپر آپ کو اتنی بری دکھائی نہیں دے رہی ہوتی, لیکن بعد میں ہو جاتی ہیں. اب تو اتنا وائلنس بڑھ گیا ہے, 1200 بندہ 9 مہینے میں ایک کلر سکواڈ نے مار دیا جس کا نام CCD ہے. ٹھیک ہے, جس کی جیب سے کچھ نکلے نہ نکلے سیدھا گولی ٹھوک دیتے ہیں. اور ابھی ایک بڑے صاحب کا بچہ پکڑا گیا, وہ کہہ رہے ہیں عدالتوں سے انصاف ہوگا, اس کا ویٹ کر رہے ہیں. وہاں نہیں CCD قریب آ رہی, انہیں پتا ہے کہ یہاں پر جل جائیں گے ہمارے, اس لیے. تو اتنا وائلنس ہے کہ وائلنٹ مینس کے علاوہ آپ ریزولوشن کر ہی نہیں سکتے. کہیں آپ چلے جائیں گے تو جرگہ آ جائے گا, وہ فیصلہ کرے گا. اس جرگے میں خاتون ہی نہیں بیٹھی ہوگی, وہ عورتوں کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں بیٹھ کے. جو اپنے لینڈ ڈسپیوٹس ہیں وہ عورتوں کے ایکسچینج سے حل کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر بلوچستان میں ایک کپل کو فورنیکیشن کے الزام پہ باہر لا کے صحرا کے اندر گولیاں مار کے ویڈیوز لگائی انہوں نے. کسی نے کیا کر لیا؟ پارا چنار کے اندر کیا ہوتا ہے, کون بیٹھتا ہے وہاں پہ؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتا ہے ہم امید کرتے ہیں جرگہ اچھا فیصلہ کرے گا. تم تو ریزائن کرو پہلے, پھر تم سرکاری گاڑی پہ پھر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ فیصلہ جرگہ کرے گا. یہ کون دنیا کی کوئی ایسی اسٹیٹ ہے ہم کہیں کہ نیو یارک میں جرگہ فیصلہ کرتا ہے, واشنگٹن DC میں عدالت ہوتی ہے؟ یا پھر LAPD نے جو ہے نا وہ ایک کیمپ لگایا ہوا ہے اور وہ پبلک کی کمپلینٹ سن رہے ہیں. آج کل CSP بھی بیٹھ کے, میں تو یہ حیران ہوتا ہوں, وہ بھی ٹک ٹاکرز بنتے جا رہے ہیں. مطلب وہ یہ جو لگاتے ہیں نا کھلی کچہری, یہ کھلی کچہری کا کیا, مجھے سمجھ نہیں آتی کھلی کچہری کیا ہوتا ہے. یہ اگر کوئی سسٹم کام کر رہا ہے اس میں کوئی انفرادی مداخلت کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. نظام وہ ہوتا ہے جس چیز میں کسی فرد کو آ کے نوٹس لے لیا, چھاپا مار دیا, ثاقب نثار نے یہ کر دیا, اسپتال سیل کر دو, یہ دودھ کی دکان بند کرو, سبزی والے کا ریڑھی اٹھا لو. یہ ساری شو مین شپ ہوتی ہے. یہ وہاں کرنی پڑتی ہے جہاں نظام نہیں ہوتا. جہاں نظام اور بیوروکریسی کام کر رہی ہے وہاں کوئی ہیرو کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی بیسکلی. تو ہم نے انلیگل مینز کو یوز کر کے اینڈز اچیو کرنے کی کوشش کی ہے. لاسٹ گورنمنٹ جو PTI کی آئی تھی انہوں نے 45 آرڈیننس پاس کیے صدارتی, اور اس طرح پارلیمان چلائی. آج جو ترامیم آتی ہیں لا منسٹر کہتا ہے میں نے نہیں ابھی پڑھی, دیکھتا ہوں کیا ہوا. اور اس کے علاوہ اسی طرح ہم جو بات کر رہے تھے سیکولر ایجوکیشن کا بھی یہی ایشو ہے. میں تو کوئی تفریق نہیں کرتا اس میں کہ کوئی سیکولر اسکول ہے یا کوئی دوسرا ہے, کیونکہ دونوں میں ایک ہی کہانی پڑھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کوئی سائنس پڑھ لو, کوئی کتاب پڑھ لو, لکھا اندر ایک ہی چیز ہوئی ہے. جب آپ سیپریٹ نہیں کر پائے اس چیز کو تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ٹالرنٹ نیشن کہاں سے ایک دم سے جو ہے نا اس کا رائز ہو جائے گا. ابھی بجٹری ایلوکیشن آپ جا کے پڑھ لیں, 65% 65% جو ہے نا وہ ڈیٹ سروسنگ کے اندر اور پینشنوں میں جا رہا ہے. 25 کروڑ کی عوام نے 100 روپے میں سے 35 روپے میں گزارا کرنا ہے, تو کیا کریں گے اس کے بعد میں؟ پیسے آپ کے پاس ہے نہیں, فسکل اسپیس آپ کے پاس بچی نہیں ہے. تو اس سارے ماحول میں جو بڑا ڈارک محسوس ہوتا ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, اس میں ہوپ صرف اور صرف یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا تھاٹ پروسیڈز ایکشن. پہلے سوچ آئے گی, پھر جو ہے نا وہ ہمارے عمل, جو آپ شروع میں عمل کی بات کر رہی تھی, وہ تبھی بدلیں گے جب پہلے ایک انڈیویجول کا مائنڈ اتنا ویل اکوپڈ ہوگا کہ اسے کوئی بھی ریٹرک بول کے بیوقوف نہیں بنا سکتا. ہمارے یہاں تو ایک نعرے کی مار ہوتی ہے, عوام پڑھی لکھی ہوئی باہر سے پڑھ کے آ جاتے ہیں اور لگے کس کے پیچھے ہوتے ہیں, جو طالبان کے سب سے بڑے حامی ہوتے ہیں اس کے پیچھے, اور کوئی تفریق نظر نہیں آئے گی. وہ گسٹاو لی بون کی ایک کتاب ہے دا کراؤڈس, وہ پڑھنی چاہیے آپ کو. کہتا ہے کہ ویسے تو ایک موچی میں, کابلر میں اور ایک انجینئر میں IQ کا بڑا فرق ہو سکتا ہے, لیکن جب جذبات کی بات آئے گی دونوں ایک جگہ کھڑے ہوں گے, کیونکہ جذبات فرنش نہ آکسفورڈ یونیورسٹی کرتی ہے نہ ہارورڈ کرتا ہے. اگر آپ اندر سے پرتشدد نظریات جو ہے نا وہ آپ کو پل کر لیتے ہیں
تو آپ باہر سے پڑھ کے آئیں گے, آپ لیفٹ والی بندوق اٹھا لیں گے, یہاں رائٹ والی اٹھاتے تھے, بس یہ فرق ہوگا, مینز آپ کے وہی رہیں گے بیسکلی. سو سیلف ایکچولائزیشن کا جو پروجیکٹ ہے نا, یہ اسٹیٹ کو پرسو کروانا چاہیے, اور وہ سیکولر ایجوکیشن سے ہی ہوگا کہ تاکہ ایک ریاست ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرے سامنے ہندو بیٹھا ہوا ہے, کرسچن بیٹھا ہوا ہے, مسلمان ہے کوئی ہے, میں کوئی تفریق نہیں کرتا اس میں, سب کو جو ہے وہ موقع ملے گا. مدینہ چارٹر کے اندر جوز کو پارٹ آف دا امت لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کو آئیڈیل کہتے ہو کہ ہم آئیڈیل جو ہے وہ اسٹیٹ بنائیں گے, اور کر کیا رہے ہیں آپ کے, اس کا بھی آپ کے سامنے سولوشن آپ نکال نہیں پاتے جو ہم نے مائنورٹیز کا شیئر کیے. مزمل, یہاں پہ بات وہیں پہ آتی ہے کہ ایک ہم لوگ بات کرتے ہیں معاشی بدحالی. جب وہ آپ چورن بیچتے ہیں نا کسی کو, تو وہ اس لیے ایکسیپٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ معاشی طور پر بدحال ہے, اس کے پاس ایکول نہ اپرچونٹی ہے, اور اس کے گھر میں پرابلم ہے, اس کو آپ اناج کا آپ جو لارا لگائیں گے وہ اس کے پیچھے چل پڑے گا. سو وچ برنگس می ٹو رضا, ڈو یو تھنک کہ معاشی بدحالی بہت کور ریزن ہے ہمارے ہاں اس سوچ کو فروغ دینے کا, جس پہ یہ مزمل بات کر رہے ہیں کہ وہ چل پڑے گا آپ کے پیچھے, بھیڑ بکری کی طرح چل پڑے گا, یہ ہم معاشی بدحالی کیا اس کا عنصر ہے؟ بالکل ہے, میں وہیں پہ آنے والا تھا, اور اچھا ہے کہ آپ نے اور مزمل نے اس کا ذکر کر دیا. دیکھیے, جو ابھی اعداد و شمار بھی مزمل نے بتائے, ایک تو سب سے خطرناک بات تو یہ کہ 40 سے 50% آبادی جو ہے ہماری وہ غربت کی لکیر کے نیچے یا اس کے ارد گرد ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جسے کہنا چاہیے کرائسس بھی ہے, کیونکہ اس میں کوئی بہتری کی راہ بھی نہیں دکھائی دے رہی. جس طرح سے ہماری معیشت IMF کے چنگل میں ہے, ہمارے جو اشرافیہ ہیں جو کہ تمام تر سبسڈیز اور مراعات جو ہیں وہ انجوائے کرتی ہیں. دیکھیے, یہ UNDP کی اسٹڈی تھی, میرے خیال سے اب تو 3-4 سال پرانی ہے, کہ $17 ارب کے لگ بھگ جو ہیں بینیفٹس ملتے ہیں پاکستان کی ایلیٹس کو, جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں, صنعت کار ہیں, ان کو ٹیکسز میں چھوٹ ملتی ہے, فوجی جو انڈسٹریز ہیں ان کو چھوٹ ملتی ہے, ان کو ان پٹ سستا ملتا ہے گیس کا. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ $17 ارب کو آپ کوئی 250-300 سے ضرب دیجئے تو ایک ہوش ربا فگر ہے. اور جبکہ ایک عام جو پاکستانی ہے وہ اس کے بجلی کے بل میں بھی کوئی 30% ٹیکسز اور ہر چارجز, اور وہ تو اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ لکھا کیا ہوا ہے اس کے اندر. پیٹرول میں جائے وہ کہتے ہیں جی قیمت نیچے آ گئی, لیوی لگائی ہوئی ہے, کیوں بھائی آپ جنہوں نے ٹیکس دینا وہ تو دیتے نہیں ہیں. پہلی تو یہ بات ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پرائرٹی کی بات, کیا معاشی ترقی پاکستانی ریاست کی پرائرٹی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے. انفارچونیٹلی اگر وہ ہوتی تو پھر وہ بہت ساری اصلاحات, بہت ساری تبدیلیاں جو ہے ان کو عمل میں لاتے, تاکہ جس سے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں شروع میں جابس کی, اس وقت سب سے بڑا کرائسس پاکستان کا روزگار ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے, جو سیمی سکلڈ ہیں ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے, انسکلڈ کا بھی وہی مسئلہ ہے. دیکھیے, ابھی مجھے پچھلے کئی سالوں میں, پچھلے 2-3 سال سے مجھے یورپ جانے کا اتفاق ہوا ہے, اور اتفاقاً مجھے بہت سے ینگ پاکستانیز ملے, ان میں سے بہت سارے جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ہم عمر 20s میں, 23, 24, اور ان میں سے اکثر ڈنکی لگا کر آئے. انہوں نے اپنی پوری داستان بتائی کہ کس طرح ان کے گھر والوں نے جو ہے گائے بھینسیں بیچ دیں, اپنی زمین بیچ دی, اور ان کو فائنینس کیا کہ وہ اللیگلی یورپ میں برستا, وہ کچھ زندہ پہنچ گئے, کچھ رستے میں مر گئے, کچھ واپس چلے گئے, کچھ ڈپورٹ ہو گئے. اور یہی عالم ہے کہ آپ کسی سے بھی بات کریں, سب سے پہلے ان کا یہی ہوتا ہے کسی باہر کیسے جانا ہے. یہ سرویز بھی یہ شو کرتے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ کیا وجہ ہے کہ امپلائمنٹ کے اوپر کیوں نہیں توجہ ہو. تو دیکھیے, جب ریاست کا سٹرکچر ایسا ہوگا کہ وہ چند ایک انٹرسٹ گروپس کے ہاتھ میں مقید ہوگی, تو پھر یہی عالم ہوتا ہے. دیکھیں نا, 5-6 بڑے مافیا ہیں. ایک المشہور چینی مافیا ہے, یعنی کہ پاکستان میں ڈائبٹیز اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے, اور جو زراعت کا جو زرخیز زمین ہے وہاں پہ گنے کی فصل کاشت ہوتی ہے, جو پانی بھی استعمال کرتے ہیں, اٹس اے واٹر اسکیئرس کنٹری. اچھا, سیمنٹ کا مافیا ہے اپنی مرضی کی, گاڑیاں بنانے والوں کا مافیا. کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ گاڑی جو ہے وہ 3 گنا مہنگی ہے ہندوستان سے. اچھا, فارما مافیا ہے کہ وہی دوائی جو کہ یہاں پہ 100 روپے کی ملتی ہے, بنگلہ دیش میں 20 روپے کی ملتی ہے, ہندوستان میں 25 روپے کی ملتی ہے. یہی ریجن ہے نا, کوئی دور فرق تو نہیں ہے.
ان کی ریگولیشن ہے, ان کے اوپر کوئی ریاست کی نگرانی ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے پالیسی کو ٹوٹلی اپنے قابو میں لیا ہوا ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ اکثر جو مال ہے وہ 60% وہ امپورٹ کرتے ہیں, اس کی وہ ایکسپورٹ بناتے ہیں, اور پھر جب وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس پر ان کو ریبیٹ ملتا ہے, شاباشی ملتی ہے. اب میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ شوگر کے علاوہ ایک اور جو سب سے بڑا امپورٹ بل ہے وہ آپ کا کوکنگ آئل ہے. ہاں بتائیے. آج تک ہم لوگ اپنا لوکل استعمال کرتے تھے کیونکہ ہمارے کلائمیٹ کے لیے تو وہ سوٹ ہی نہیں کرتا, پام آئل اور یہ وہ, بلکہ اس کے اوپر بھی بڑی ہیلتھ تو ریسرچ ہوئی ہے. جی, تو اب یہ ساری جو معاشی ناہمواریاں ہیں, عدم مساوات آپ نے لفظ استعمال کیا تھا, اور یہ اگر آپ دیکھیں جو انتہا پسند گروپس کی ریکروٹمنٹ اور ٹریننگ اس کے اوپر جتنی اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں وہ یہ شو کرتی ہیں کہ وہ اس کا بھی جھانسا دیتے ہیں. جب یہ سوات کے اوپر قبضہ کیا تھا تحریک طالبان پاکستان نے, تو انہوں نے جو وہاں پر مائنز تھیں زمرد کی اور یاقوت کی یا جو بھی وہاں سے منرلز, وہ انہوں نے ورکرز جو اس پہ کام کرتے تھے ان کو انہوں نے کہا جی آپ نکال لیں اس میں سے آدھا ہمیں دیں, آدھا آپ آپس میں بانٹ لیں. جو آرچرڈز تھے وہاں بھی انہوں نے یہ کیا. پھر یہ بہت سارے جو مرسنریز وہ ہائر کرتے ہیں وہ ڈیلی ویجز کے اوپر بہت سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. یہی عالم اگر آپ دیکھ لیں جو علیحدگی پسند تحریکیں بھی ہیں پاکستان کے جنوب میں, وہاں بھی اسی طرح کی پیسوں کا کاروبار لین دین ہوتا ہے. اور اس کی وجہ, اور یہ اور ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا معاشی محرک, اور مدرسے کی جیسے بھی انہوں نے مثال دی تھی کہ جو ماں باپ جن کے بچوں کے لیے اسکولنگ یا ایون کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہوتا, بہت غریب خاندان جو ہوتے ہیں, تو وہ مدارس میں بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں ان کا خیال رکھے گی. تو یہ کام ہے اسٹیٹ کا. تو جب تک پاکستان ایک ڈیولپمنٹل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنے گی اس وقت تک, اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ابھی ہم جس ٹاپک سے بات کریں یہ یقیناً اس کی ایک کنجی ہے, لیکن ہمیں اس ریاست کو یہ جو نرغے میں ہے ایک ایلیٹ اکانومی کے طور پہ, اس کو ویلفیئر ڈیولپمنٹل اسٹیٹ چین کی طرح کی یا ویتنام کی طرح کی, یا ایون اور بہت سارے ممالک ہیں لاطینی امریکہ کے, چلے ہے مثلاً, جنہوں نے ہمارے دیکھا دیکھی پچھلے 20-30 سال میں بے انتہا ترقی کی ہے. تو اس وقت تک ہم جو ہے یہ روزگار بھی نہیں کریٹ کریں گے, معاشی مساوات نہیں لا پائیں گے, اور پھر یہ جو تناؤ ہے معاشرے میں وہ اس کو بھی حل نہیں کر پائیں گے. تو مزمل which brings me کہ یہ انہوں نے بات کی کہ یہاں کی بیسکلی یوتھ کو اپرچونٹی نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ جب آپ کے پاس تو پلس ہے, بیکاز آپ ویلاگر بھی ہیں, آپ اتنا انٹریکٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ یوتھ جو ہے اس کی پلس اس وقت کیا کہتی ہے, وہ ڈنکی کرے گی, وہ فرسٹریٹ ہوگی, وہ آرمز اٹھائے گی, وہ کیا کرے گی, کیونکہ اپرچونٹی تو نہیں ہے. ایلیٹ کیپچر ہوا ہے نا ہر سسٹم میں, چاہے وہ جسٹس سسٹم ہو, چاہے آپ کا انہوں نے کہا جابس کا سسٹم ہو, ہر جگہ ایک نیپوٹزم چل رہا ہے اور کیپچرڈ ہے. تو اس میں جو آپ کی 70% یوتھ ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ اس میں یہی ہے کہ خاص طور پہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل obsession بھی ہے لوگوں میں, جو ڈسکورس بہت زیادہ ہوتا ہے. اب یہ بھی اس بات کی نشانی ہے, مطلب جن کنٹریز میں پالیٹکس پرفیکٹلی ورک کر رہی ہوتی ہے نا, وہاں تھڑے چوک چوراہوں کی ڈیبیٹ سیاست نہیں ہوتی, وہاں ہائی آرٹ اور کلچر ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. وہاں کوئی ایتھلیٹکس کوئی اسپورٹس کی بات کر لے گا. یہ ہر بیڈ روم اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست ڈسکس کرنا ہے, یہی دکھاتا ہے کہ ایک چیز ڈس فنکشنل ہے. اسی لیے یوتھ بھی اوورلی انویسٹڈ ہے سپرفیشل پولیٹیکل ڈبیٹس میں جس کا اینڈ کوئی ہے نہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کسی صاف ستھرے کو لے آئیں یا صاف شفاف کو لے آئیں یا کرپٹ کو لے آئیں یا چور کو لے آئیں, دائرہ وہی ہے, اسی میں اس نے آپریٹ کرنا ہے, اس کی تنخواہ وہی ہے. بس آپ کے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ یہ میرا فیوریٹ آ گیا, یہ اچھا ہے, لیکن اس کا جو اختیار ہے اس میں تجاوز نہیں ہونے والا. اور یہ وہ جناب خود کہہ کر گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے یوتھ کی بات کی تو یہ ماننا چاہیے کہ 80-90% یوتھ جو ہے جس ایشو پہ بات کرنا چاہتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں صحیح حکومت نہیں ملی, اسی لیے ہم سفر کر رہے ہیں, which is also a delusion. I think even if they get the guy that they wish for, they get the guy whom they wish to see on PTV every single morning, nothing is going to be solved at all, because he operates in the same very small ambit. ٹھیک ہے, وہ چومسکی نے کہا تھا نا کہ آپ ایک چھوٹا سا دائرہ کریٹ کریں اور اس میں 2 لوگوں کو لڑا دیں, یہ illusion بن جائے گی فریڈم آف اسپیچ کی, لیکن اصل میں فریڈم آف اسپیچ وہ نہیں ہوتی. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جن ریاستوں سے وسائل لوٹنے ہونا وہاں سیکولر نیشنلزم نہیں, امریکہ نے مذہبی نیشنلزم کو سپورٹ کیا. جس طرح ہمارے خطے میں ہوا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہاں مطلب گورے نے یہاں $50 کھرب کی چوری کر لی, اور ہم سارے نعرے کس کے مار رہے تھے, ترکی میں خلافت قائم رہنی چاہیے.
ہم نے تو خلافت موومنٹ چلائی ہوئی تھی نا, جناح صاحب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, گاندھی صاحب نے سپورٹ کر دیا, یہ بھی حیران کچھ چیز ہے, اور بعد میں جناح صاحب نے آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کو سپورٹ کر دیا. تو اس دور سے ہمارا کنسرن یہی تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے پاکستان سے, اندر والی خیر ہے. اسی لیے یہاں ایکٹیویزم بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھو 2000 میل دور جو ہے نا وہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے, لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہوگا اس پہ بات نہیں کریں گے, کیونکہ میئر پرفارمنس بن جاتی ہے وہ صرف کہ صبح اٹھ کے ایک سٹوری لگا دی اور سب نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ صحیح طرف کھڑے ہیں, بات ختم. تو بات یہ ہے کہ یوتھ کا پہلے تو ڈسکورس جو ہے اس پر وہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ ایمبٹ اتنا ہی رہے گا. آپ نے 10 15 20 25 انتخابات بھگت لی ہیں, تو آپ بتا دیں کوئی رزلٹ اگر کریٹ کیا ہو اس کے بعد میں, ایک الیکشن ٹھیک ہوا تھا اس نے آدھا پاکستان توڑ دیا, باقی سارے غلط ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ابھی باقی جو ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ بیسکلی اب یہاں سے بڑی ریولیوشنری بات ہوگی. اب ڈیموکریسی جو ہے پاپولزم اور ڈیموکریسی ایگزیکٹلی دیکھیں نا, ڈیموکریسی پاپولزم ہے, ڈیموکریسی نہیں. ہاں بالکل, دیکھیں نا اس میں چیز یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں ویسے بھی امپرسنل اتھارٹی ہوتی ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ اب پی ایم ایل این کی مثال لے لیجیے آپ, اس خطے کی سب سے لانگیسٹ رولنگ پارٹی ہے. They are in power since 1985. It's 2026 and still our future is حمزہ شہباز مریم نواز. آگے سے 50 سال بعد بھی یہی ہوگا. تو یہ چیز ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یوتھ کی کوئی اسپیس نہیں ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں بن سکتا آپ میں سے, نہ نون لیگ کا چیئرمین بن سکتا ہے, کیونکہ وہاں پر جو ہے نا وہ ایک اولڈ گارڈ بیٹھی ہوئی ہے, وہ آپ کے لیے کوئی اسپیس نہیں چھوڑے گی. تو یوتھ اس وقت یہ سوچ رہی ہے, پہلا سوال یہ کہ پاکستان سے زندہ بھاگو, ٹھیک ہے, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ باہر کیسے نکلنا ہے. اور اس میں میرے سے بھی ہزاروں سوال لوگ یہی کرتے ہیں آ کر کے, کوئی اسکالرشپ کیسے لیں گے, باہر کیسے جائیں گے, کیونکہ اس کے علاوہ ایکسیس ٹو ڈالر انکم آپ کی نہیں ہوگی. پی کے آر جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک اتنی جلدی کریش کرتا ہے کہ آئیڈیا نہیں ہوتا. انفلیشن ابھی دیکھی ہے ہم نے ایران وار کے اندر, جس میں لاجک کیا تھی کہ باہر تیل مہنگا ہو گیا, اسی لیے یہاں پہ ہم لیوی بڑھا رہے ہیں جو فیڈرل ٹیکس ہے. اندازہ کریں, مطلب بڑھایا کیا ٹیکس اور بتایا کیا کہ تیل باہر سے مہنگا آیا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنا فسکل ڈیفیسٹ پورا کر لیا, جو کہ ٹیکسیشن میں ان کا شارٹ فال تھا 500-600 ارب روپے کا, وہ انہوں نے وہاں سے نکال لیا. ایڈوانس ٹیکس لیتے پھر رہے ہیں ریٹیلر سے جا کے. دوسرا یہ کہ 200% سیلریڈ کلاس زیادہ ٹیکس دے رہی ہے امپورٹر سے, اور ملک میں 85 لاکھ دکانیں ہیں اور اے ٹی ایم مشینیں 2 لاکھ ہیں. یہ چلے جائیں یہاں سے 2 کلومیٹر کی ڈرائیو کریں گلبرگ تک, اور وہاں جا کے آپ کارڈ دیں گے, سر مشین نہیں چل رہی, کارڈ نہیں, کیش دے دیں. تو سو رہی ہے ایف بی آر, کسی کو نہیں پتا, کیش اکانومی ہے ساری, آدھی معیشت آپ کی اندھیرے میں ہے, ٹھیک ہے. کرپٹو والے ابھی پکڑے گئے ہیں, باقی بھی پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. اور تو ایشو یہ ہے کہ یوتھ اس وقت بالکل بیولڈرڈ ہے. دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو, دے ڈونٹ نو کہ اپرچونیٹیز کیسے سیکھ کرنی ہے. ساتھ یہ ہے کہ یہ جو کمپیریٹیو ایگزامینیشن میں بھی موسٹلی بچے جا کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں 5-5-6 سال, وہ اسی لیے کہ کچھ سیکورٹی دکھائی دیتی ہے کہ نوکری نہیں جائے گی کم سے کم. اس کے علاوہ تو لیبر لاس بھی کوئی نہیں ہے. میڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک دن صبح اٹھ کے اعلان ہوتا ہے کہ تمہاری آدھی سیلری کٹ گئی ہے, جاؤ جو ہوتا ہے. اور کئی دفعہ تو پے ہی نہیں کرتے, پے بھی نہیں کرتے, میرے پاس کیسز آتے ہیں, سوسائڈ کرتے ہیں لوگ. اور پھر وہ بیچارے کہتے ہیں کہ آپ نوٹس نہ کریں, لیگل نوٹس نہ دیں, یہ نہ ہو کہ یہ جو آنی بھی ہے سیلری وہ بھی نہ آئے. تو بات یہ ہے, مطلب میں کلوز کروں گا اس کو کہ یوتھ کو بیسکلی وی نیڈ این انٹرسیکشنل الائنس فرسٹلی which is purely based on public demands, not on the emancipation of a single leader. ہمیشہ ہم نے لیڈروں کے پیچھے لگ کے اپنی جانیں دی ہیں, بھٹو کے لیے زندہ جل گئے, بے نظیر کے لیے زندہ مر گئے. اس کے علاوہ کیا ہوا جی, نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے, وہ واپس آئے, ان کے لیے جانے دی ہیں, خان صاحب کے لیے مر رہے ہیں, آگے کوئی اور آ جائے گا اپنے ایسے ہی. تو بات یہ ہے کہ اپنے لیے اس کے لیے بہت موٹیویشنز بھی ہو سکتی ہیں. ہمارے خطے میں آپ بنگلہ دیش کے اندر دیکھ لیں, ان کی, میں یہ نہیں کہتا وائلنٹ مینز یوز کرنے چاہیے جو انہوں نے کر لیے یا جو بھی ہے. ڈیمانڈ لسٹ دیکھیے, وہ آئیڈیل ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جاب کوٹا کے اوپر تحریک شروع کی ہے اپنی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جی یہ ہماری مرضی کا جو ہے وہ لیڈر چاہیے. تو بات یہ ہے کہ the youth has to talk for their own selves first. First they have to disassociate with the very termite which is eating it, which is the ruling class. اگر آپ انہیں کے پیچھے لگ کے ریلی میں جا کے ان کی فارچونر کے سامنے ڈانس کرتے رہے, انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس سے. تو ان کے جو آگ ہے نا اس کا ایندھن بننے سے اوائڈ کریں. اسپیک فار یور سیلف اینڈ آلسو اٹ شوڈ بی این انٹرسیکشنل الائنس جو کہ کراس کلچرل ہونی چاہیے. بلوچستان کی, فاٹا کی, یا گلگت کی, یا ساؤتھ پنجاب کی, کشمیر کی, پاکستان کی, پنجاب کی تفریق نہیں ہونی چاہیے اس میں. تو جو ڈیمانڈز ہیں اس کی بیسس کے اوپر اگر ایک انٹلیکچوئل موومنٹ شروع ہوگی, دین پیپل کین یونیفائی, اور پھر ایک پریشر ایگزرٹ ہوگا جو رضا صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ چاہیے. یہ اسٹیٹ صرف ہم نے اس بنیاد پہ کریٹ کی تھی
کہ ہمارے جو عقائد ہیں نا ان کا تحفظ کے لیے ہمیں ہندو سے الگ کمرے میں بند کر دو. وہ آپ کو کر دی ہے. رائٹس آپ نے مانگے ہی نہیں تھے. جو آپ نے مانگا تھا وہ آپ کو مل گیا ہے. آپ کا جو میگنا کارٹا ہے یا آپ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ تھا کیا؟ یہی کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے. تو آپ ہو گئے ہیں. آگے کیا چاہیے؟ آگے آپ نے مانگا ہی نہیں کچھ. تو فرسٹ یو ہیو ٹو ڈیمانڈ اینڈ دین یو ول گیٹ اٹ. سو آپ کے خیال میں جو عکاسی میں نے اس میں دیکھی ہے دونوں کی ٹاک میں کہ یوتھ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا جدھر سے یہ ایکسٹریمزم کا خاتمہ شروع ہوگا اور وہ سفر شروع ہوگا. یہاں پہ ڈارک باتیں بہت ہوئی ہیں لیکن سولوشن کی بھی بات کی گئی ہے جس طرح ابھی مزمل نے کی ہے کہ آپ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ آپ بھی غلط ہیں. تھوڑے سے لک انسائڈ یو کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں. آپ غلط جگہ پہ لگ رہے ہیں. آپ صحیح راستہ آپ بھی لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. آپ ملک کا مستقبل چینج کریں گے. آپ اس ایکسٹریمزم سے چھٹکارا تب حاصل کریں گے جب تک ہماری یہ بدحالی سوچ کی بدحالی معاشی بدحالی سوچ کی بدحالی سے ہی آ رہی ہے.